الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة. گزشتہ درس میں اذان کے تعلق سے مختلف باتیں اور اس تعلق سے بہت سے احکام مسائل ذکر کیے گئے. اب آج سے نماز کے شرائط کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے کیا شرائط ہیں، کیونکہ ہر عبادت کے لیے الگ الگ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور بعض عبادات جانب سے اور بعض عبادات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین کیے گئے. چاہے وہ کسی بھی طرح کی عبادت ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، فرض ہو کہ نفل ہو، ہر عبادت کی الگ الگ شرط ہیں اور اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. اسی اعتبار سے نماز پڑھنے کے اور نماز ادا کرنے کے، یا یوں سمجھیے ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط جو یہاں پر ذکر کی گئی، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسى احدكم في الصلاة، جب کوئی نماز میں ہو اور اس سے ہوا خارج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور وہ وضو کرے اور اس کے بعد دوبارہ آ کر اپنی نماز کو دہرائے. اس حدیث کو روایت کرنے والے محدثین امام ابو داؤد امام ابن حبان اور امام مسند احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام نے اپنے اپنے کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ نماز کے شرائط میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے حدث اکبر اور حدث اصغر کا مکمل طور پر اس کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس سے مکمل طہارت کا حاصل ہونا. حدث اکبر سے مراد آدمی ناپاک ہے، جنوبی ہے، احتلام اسے ہوا ہے، اس سے وہ آدمی غسل کر لے، اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے. اس سے بھی پاکیزگی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے. حدث اصغر سے مراد پیشاب کا کرنا، پیخانے کا کرنا، ہوا کا خارج ہونا، یہ تمام چیزیں حدث اصغر کے اندر شامل ہیں. تو ان تمام چیزوں سے پاکیزگی اور صفائی لازمی ہے جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے یا نماز کے لیے کھڑا ہو. اور اس حدیث کے اندر ایک بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو درمیانی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور جا کر وضو کرے، اس کے بعد نماز کو مکمل طور پر دہرائے. بعض روایات میں آتا ہے جو کہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آدمی نماز جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے کنٹینیو کرے. اور اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے. مثال کے طور پر اگر 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور اچانک جو ہے 2 رکعت ہو گئے، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد میں بیٹھے بیٹھے ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اکثر لوگوں کا یہ عمل ہے کہ اسی وقت وہ چلے جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد اصل میں اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آدمی نماز کو اسی وقت توڑ دے، جا کر وضو کرے اور درمیان میں کسی سے بات نہ کرے تو وہ اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرے جہاں سے اس کی نماز چھوٹی ہے. لیکن یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل ضعیف روایت ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی کی نماز کہیں پر، چاہے وہ شروع ابتدائی نماز کے اندر ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کے لیے ابھی 1 منٹ یا 1 سیکنڈ باقی ہے، پورے دعائیں پڑھ لیا ہے، سلام پھیرنے والا ہے، اس سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تب بھی وہ دوبارہ جائے گا، وضو کر کے آئے گا اور نماز کو مکمل دہرائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ، تو یعید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نئے سرے سے نماز کو دہرانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس الفاظ کو جو ہے ذکر کیا ہے. تو نماز کی پہلی شرط ہے پاکیزگی کا ہونا، جسمانی اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اور جو ہے مکمل طہارت کے اعتبار سے ہر طرح سے پاکیزگی کا پایا جانا، یہ نماز کے شرائط میں سے بنیادی شرط ہے. اسی طرح نماز کے شرائط میں سے ایک اور شرط جس کی روایت کرنے والی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اس کے سر پر اوڑھنی نہ ہو۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے محدثین بھی ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن حبان ہے، نسائی ہے، ابن خزیمہ ہے، ان تمام محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی بالغہ عورت، بڑی عورت اگر جو ہے یعنی بلغت کے بعد جب نماز اس پہ فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سر ڈھانپا ہوا ہو۔ اگر کوئی عورت بغیر سر پہ کچھ ڈھانپے کے نماز پڑھتی ہے، سر کھلا رکھ کے نماز کو ادا کرتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ایک بنیادی اور اہم شرط ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم جو ہے مساجد میں آنے سے پہلے مکمل زینت کو اختیار کرو۔ تو اس زینت کے اندر اکثر مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے آئے تو اس کا سر بھی ڈھکا ہوا ہو، ٹوپی پہن کر نماز کو ادا کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی نماز کے شرائط میں سے اور اس کے آداب میں سے ہے۔ کبھی کبھار اگر مس ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اگر ٹوپی نہیں پہنی جاتی ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیشہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب اور اس کے شرائط کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاں پر عورتوں کے لیے سر پر دوپٹہ کا پہننا، اوڑھنے کا استعمال کرنا واجب ہے، وہیں پر مردوں کے لیے بھی اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ٹوپی پہننا ضروری واجب نہیں ہے، اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ اس کی عادت ہے، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ آداب اور شرائط کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز میں ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ مکمل طور پر ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان الثوب واسعا فلتحق به، اگر ہمارے پاس لباس ایسا ہے، ہمارے پاس تو خیر یہ لباس کیسا ہے، اچھی طرح سلا ہوا کرتا ہے، پیجامہ ہے، یہی چیزیں آج کل عام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں لباس کیسے ہوا کرتا تھا؟ چادریں ہوا کرتی تھی، عورتیں وہی پہنتی تھی، مرد وہی پہنتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی چادر بہت زیادہ کشادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی چادر کو سمیٹ لے اور اپنے جسم سے اچھی طرح سے اس کو باندھ لے۔ فَلْتَحِفْ بِهِ، اپنے چادر کو جسم سے باندھ لینا، تاکہ جو ہے نماز میں خلل نہ ہو اور نماز میں جو ہے زیادہ حرکت نہ ہو، جس کی وجہ سے نماز جو ہے ضائع نہ ہو۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد یقی منہ شیء، اگر کسی آدمی کا لباس اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے کندھے کھلے ہوئے ہیں، کاندھے ڈھپے ہوئے نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو اس آدمی کی نماز بھی جائز نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس اوپر پہنے کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کم سے کم لباس اتنا پہنے کہ اس کا جو شرمگاہ ہے وہ مکمل طور پر ڈھک جائے، لیکن اگر کسی کا کاندھا کھلا ہوا ہے تب بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ دو طرح سے ان کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اکثر یہ عمل طواف کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے، جب لوگ طواف کرتے ہیں عمرے کا طواف، تو عمرے کے طواف کے اندر کیا شرط ہے؟ استوا کرنا، جیسے احرام کی جو چادر ہے وہ اپنے دائیں کاندھے سے نیچے لینا ہوتا ہے، دایاں جو اپنے رائٹ سائڈ کا جو کاندھا ہے وہ کھلا ہوا رکھنا ہوتا ہے، اور چادر کو جو ہے نیچے سے لے کر ہم اپنے لیفٹ سائڈ کے کاندھے پر ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح مکمل 7 چکر مارنے ہوتے ہیں عمرے کے طواف کے اندر۔ اس کے بعد طواف ختم ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہے، جسے طواف کی نماز کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ایسی غلطی کرتے ہیں، جیسے ہی طواف ختم ہوا چاہیے تو یہ ہے کہ فوری اپنی چادر کو نکالے، صحیح طور پر اپنے کاندھے پر ڈھانپ لے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ کاندھا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ وہاں پر اس بات کی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ اگر کسی کا کاندھا کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، اکثر لوگ جو ہے کٹ بنین پہنتے ہیں۔ بنین 2 طرح کی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، ایک تو فل آستین کی ہوتی ہے، ایک کٹ بنین ہوتی ہے۔ اگر کوئی فل آستین کی بنین استعمال کرتا ہے تو اس بنین پر نماز پڑھنا جائز ہے،
نیچے چاہے لنگی پہنے، چاہے کرتا پہنے، چاہے پینٹ پہنے، پیجامہ پہنے، اگر اوپر بنین ہے وہ بھی فل آستین کی بنین ہے، کاندھا کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس بنین پر، اس ٹی شرٹ پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اگر بنین کٹ بنین ہے، صرف یہاں تک کٹ بنین ہے، صرف یہاں تک ہے، اس کا کاندھا مکمل کھلا ہوا ہے، تو بھی اس صورت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسی نماز بھی مکمل طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ تو یہ نماز کے شرائط میں سے یہ شرائط ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آخری مسئلہ نماز کے شرائط میں سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار، کیا ایک عورت کا اس حالت میں نماز کا ادا کرنا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے اور جسم پہ مکمل جو ہے کرتی ہے، چاہے وہ کرتی پہنے، نائٹی پہنے، میکسی پہنے، لیکن نیچے ازار نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس عورت کا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا، اگر وہ جو کرتی پہنی ہوئی ہے، جو نائٹی ہے، میکسی ہے، اتنی لمبی ہے کہ اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے ایڑی کا، وہاں تک وہ کور ہوتا ہے، وہاں تک وہ کور ہوتا ہے، مکمل ایڑی تک کور ہوتا ہے، ٹخنے سے نیچے تک اگر وہ لٹکا ہوا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ کہ اندر پیجامہ یا ازار اس نے نہ پہنا ہو۔ اگر اندر اس نے نائٹی کے اندر کوئی پیجامہ ازار نہیں پہنا ہے، تب بھی وہ ایسی نائٹی میں، ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جو مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہے اور اس کے ٹخنے سے نیچے تک وہ لباس آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو نماز کے شرائط میں سے یہ کچھ شرطیں آج بیان کیے گئے، مزید اور بھی شرائط اس کے باقی ہیں۔ آج کے شرائط میں پہلی شرط، نماز کے لیے حدث اکبر کا، حدث اصغر سے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، یعنی طہارت سے ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، عورتوں کے لیے سر پر دوپٹہ پہننا لازمی ہے، بغیر اوڑھنے کے نماز ادا نہیں ہوتی، نہ وہ نماز قابل قبول ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اٹھائی جائے گی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے، نماز کی حالت میں مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے کاندھے ڈھکے ہوئے ہوں، اگر کاندھا کھلا ہوا ہے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے عورت کے لیے لباس، اگر اس کے پاس ایک ہی لباس ہے، اگر وہ لباس مکمل طور پر جسم پہ کور کرتے ہوئے نیچے ٹخنوں سے نیچے تک جاتا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مزید جو شرائط ہیں اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔